آج کے ہمارے بزنس گرو پاکستان کے کیپٹل مارکیٹ بروکریج ہاؤس اور انویسٹمنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے پائنیئرز میں شامل ہیں۔ عارف صاحب واقعی کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں۔ عارف صاحب تھینک یو فار کمنگ ٹو آور شو۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو میں آج بہت خوش ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ہیں آپ، اور بزنس گرو میں اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بزنس گرو آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ 13 کمپنیز ہیں آپ کی جس کو لے کے آپ چل رہے ہیں، اور اتنی ساری کمپنیز میں اتنے سارے شعبوں میں ملٹیپل بزنس آپ کر رہے ہیں، ایک کشتی میں سوار آپ ہیں، اتنے سارے بزنس کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں، اور کون سا سیکٹر ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑا؟ آئی تھنک یہ لکیلی جو ہے وہ ساری جگہوں پر ہم نے ٹیمز بنائی ہیں، اور مختلف کمپنیز کو مختلف ٹیم جو ہے وہ رن کرتی ہیں اور چلاتی ہیں۔ تو ہم بینگ اے چیئرمین آف دا بورڈ جو ہے وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ساری یہ کمپنیز سیٹ اپ ہوئی ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایز اے سیکیورٹیز بروکریج کمپنی کے طور پر، اور پھر ہم ایسٹ مینجمنٹ میں گئے، پھر ہم نے پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹس کی، اور اسی پروسیس میں بہت ساری کمپنیز کی مینجمنٹ کو ٹیک اوور کیا، پھر کچھ گرین فیلڈ پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کیے۔ تو اس پروسیس کے اندر پھر ہمارے ساتھ پروفیشنلز جو ہے وہ جڑتے گئے، اور انہوں نے پھر وہ اپنی مختلف کمپنیز کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، اسی طرح ایک جو ہے وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جو ہے آپ جس طرح گرو کرتے رہتے ہیں تو آپ ڈائیورسیفائی بھی کرتے ہیں، آپ ایکسپینڈ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں، اور ظاہر ہے ہم نے شروع تو کیا تھا سیکیورٹیز بروکریج سے، لیکن اب سب سے بڑی ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ فرٹیلائزر میں ہے۔ تو فرٹیلائزر جو کی ہماری کمپنیز کی کیپیسٹیز اباؤٹ 2.7 ملین ٹنس جو ہے وہ بنتی ہے، اور تقریباً اس کا اینول ٹرن اوور جو ہے وہ 250 بلین روپیز سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بزنس ہے۔ سیکیورٹیز ہمارا جو کور بزنس ہے وہ الحمدللہ از ڈوئنگ ویری ویل، اور اس میں انویسٹمنٹ بینکنگ ہے، منی مارکیٹ ہے، ایکویٹی بروکریج ہے، وہ سارا کام جو ہے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سیمنٹ، اسٹیل اور ون پاور جو ہے وہ، اور دوسرے جو ہے وہ فائنینشیل سروسز میں، جس طرح میں نے بتایا کہ انویسٹمنٹ بینکنگ بزنس بھی ہے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی ہر بزنس میں سائیکلز ہیں۔ کبھی کچھ جگہوں پہ چیلنج ہوتے ہیں، کبھی کچھ چیلنج ہوتے ہیں، اور ڈائیورسیفیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں آپ چیلنج فیس کر رہے ہیں تو کہیں جو ہے وہ بوم آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اتنے سارے شعبوں میں کوئی ایسا شعبہ جس میں سب سے زیادہ چیلنجز کو فیس کرنا ہو؟ اس وقت جو ہے کرنٹلی جو ہے وہ اسٹیل اور سیمنٹ میں جو ہے وہ زیادہ چیلنج، فلکچویشن بہت زیادہ۔ اسٹیل میں جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی فلکچویشن، اور پھر ہائی انٹرسٹ ریٹ، اور پھر پاکستان کی اکنامی میں جو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوئی اور اس میں جو ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوئی، تو یہ جو فیکٹرز ہیں کہ جو اس کے لیے ایک چیلنج پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اسٹیبلائز ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ اب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پر ہیں، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آن ورڈ اس میں جو ہے وہ بہتری۔ اسی طرح سیمنٹ جو ہے وہ بھی ہائی انٹرسٹ ریٹ، ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، مجھے امید ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے تو ریئل اسٹیٹ ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بڑھے گی، ریئل اسٹیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر سیمنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ فالو کرے گی اس کو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے باقی جو ایریاز آف بزنس ہیں دے آر الحمدللہ ڈوئنگ ویل۔ تو یہ آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دھندے کی بھی تھوڑی سی بات یہ کریں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اتنا اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے، تو کون سا دھندا ایسا ہے کہ جس میں بزنس میں ہمیں پیسہ لگانا چاہیے، اور کون سا ایسا اس کے اندر اسٹے کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال پہلے ویلیوز بہت نیچے لو تھی، جی بہت، اور نیچے لو تھی۔ ظاہر ہے جب ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ابتدا ہوئی تو اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ ریکور کرنا شروع ہوئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 40-42 ہزار کا انڈیکس ہوتا تھا وہ اب 91,000 مجھے یاد ہے کہ 99 میں 700 پہ انڈیکس چلا گیا تھا۔ جی ایگزیکٹلی، وہ بڑا، جی 28 میں
جو 98 ہے جس دن ہمارا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا جی 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 وہ لوئسٹ نمبر تھا 785. یس مجھے یاد ہے وہ اور جی بالکل. بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 14,000 گیا, 14,000 کے بعد پھر 2008 میں 5,000 آیا, 5,000 کے بعد پھر 54,000 ہوا 2014-15 کے اندر 16 میں, اور پھر اس کے بعد کم ہو کے دوبارہ جو ہے 28,000 آیا. مگر اب تو وہ سینچری کی طرف جا رہا ہے. 28,000 سب 90,000. تو آپ لگتا ہے کہ سینچری مار لیں گے؟ جی جی ایسا نظر آتا ہے, ایسا نظر آتا ہے کہ انڈیکس, اور انڈیکس چونکہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے, مطلب اس میں جو کمپنیز ڈیویڈنڈ دیتی ہیں اس ڈیویڈنڈ کے بھی پوائنٹس جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر شیئر کی پرائس اگر اسٹیٹک بھی رہے اور اسٹیٹک رہیں لیکن کمپنیز جو ڈیویڈنڈ دیتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پوائنٹس کو جو ہے انڈیکس کو پوائنٹس ایڈ ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر. تو اس لحاظ سے تو جو ایکچولی سوال یہ بنتا ہے کہ 100,000 ہوگا تو صحیح, لیکن کتنا جلدی ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اگر وہ جلدی ہوگا تو مینس کیپٹل اپریسیشن جو ہے کے اندر اس میں زیادہ جو ہے چانسز. اور کمپنیز جو آپ نے سوال کیا کہ کون سے سیکٹر, تو اس وقت جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر, ای این پی جو ہے سیکٹر, ہمارا جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے, یہ جو ہے وہ زیادہ فیوریٹ ہے مارکیٹ کے اندر, کیونکہ ان کے جو ہے وہ پروفٹس میں بہتری آئی ہے, اور ان میں چونکہ ان کی انکم سبسٹینشیلی جو ہے وہ ڈالر بیسڈ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے بہتری ہے, اور وہ اس وقت انویسٹرز کے فیوریٹ سیکٹر چل رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں ویٹ کر رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم کب آتے. جی ایگزیکٹلی, ایک ریزن جو مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انفلیشن تو نیچے آ گیا کافی, اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے میں بھی اب جو ہے ٹرینڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے, گرا ہے آلریڈی, جو ہے وہ کوئی 22.5% سے 17.5 آ گیا, اور اب امید ہے کہ یہ فورتھ کو جو مانیٹری پالیسی میں جو ہے 2 سے 2.5% اور کمی واقع ہوگی, اور امید ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ یہ 12 کے قریب آ جائے گا, اور اس کے فالوئنگ ایئر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ بھی آ جائے. ہوپفلی. اچھا عارف صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے سب سے پہلے روپالی بینک خریدا اور پھر اس کو عارف حبیب بینک بنا دیا, اور پھر بینک کے سرور کو انویسٹمنٹس کو بیچ دیا, اور پھر ایم سی بی کے ساتھ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس بھی شروع کیے. تو یہ بینک خریدنا اور بیچنا, اس کے پیچھے کیا ویژن ہے آپ کا؟ ایکچولی وہ جو ہمارا اوور آل پالیسی تھی ڈائیورسفیکیشن کی اور ایکسپینشن کی, کیونکہ ہم آلریڈی یہ فائنینشیل سروسز میں تھے, جو سیکورٹیز بروکریج, میوچل فنڈ مینجمنٹ جو جس کو ایسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, اس میں تھے. تو اوبویسلی جو نیکسٹ پھر اسٹیپ تھا وہ بینکنگ سیکٹر کا تھا. تو اس وقت چونکہ یہ روپالی بینک جو ہے وہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ اس کو آن کرتی تھی, اینڈ اس کے اندر جو ہے وہ کیپٹل کی ضرورت تھی. تو اس بیسس پر وی جوائن دیم ان کے ساتھ, اور ہم نے اس میں کیپٹل جو ہے وہ ایڈیشنل ڈال کے اس طرح روپالی بینک کو کیا. پھر اس کے بعد 2008 کے جو کرائسس آئے تو اس میں بھی ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے اینڈ پرٹیکولرلی اسمال بینکس جو ہے ان کے لیے جو ہے ایشوز آئے, پرابلم آئے, اور جو 2008 کا کرائسس تھا اس میں اس وقت ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن تھے, تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ لیکویڈیٹی جو کنسٹرینٹ پیدا ہوئے, تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے مناسب سمجھا کہ بینک کو ہم ڈس انویسٹ کر دیں. تو یوں بینک کو ہم نے ڈس انویسٹ کر کے ہمارے جو دوسرے پروجیکٹس تھے ان کو ہم نے کمپلیٹ کیا. So that happened, you were saying, because of the recession that you took this decision, right? جی. So you're saying because of the recession یہ آپ نے ایک پورا جو اس کا کیپٹل پہلے انویسٹ ہوا, recession آیا, and then you got out of it. But at the time when you were investing it, اس وقت کوئی ایک particular vision تھا کہ this particular line will actually have a certain vision or something that you had in mind at that? جی جی ایکچولی آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ہم سیکورٹیز بروکریج میں آئی تھنک وی ور ویری سکسیزفل, پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکنگ ہم اسی کمپنی کے اندر جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے کر رہے تھے. پھر ہم نے ایسٹ مینجمنٹ جو میوچل فنڈ مینجمنٹ میں ہم گئے, تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اوبویسلی وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ مزید فائنینشیل سروسز کو زیادہ ایکسپینڈ کریں, اور اس کے لیے ظاہر بینکنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ بہت کرٹیکل تھا.
تو اس تھنکنگ کے ساتھ جو ہے وہ وی ہیڈ انٹرڈ انٹو اے بینکنگ بزنس. بٹ پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ چھوٹے بینکس جو ہے ان کو ڈیولپ کرنا واز ناٹ ویری ایزی. اور چونکہ وہ ریسیشن بھی آیا, کرائسس آئے, تو کرائسس میں ہمارے جو دوسرے پروجیکٹس تھے, جس میں فرٹیلائزر بھی تھا, جس میں اسٹیل بھی تھا, اور جس میں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بھی تھے, ان سب کو وہ انڈر کنسٹرکشن تھے. تو ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں ریسورسز تھے, وہ ریسورسز پھر ہم نے اس بینک کو سیل کر کے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا, اور وچ پرووڈ اے ویری ویری گڈ ڈیسیشن ایٹ دیٹ ٹائم, کہ اس کو ہم نے ڈس انویسٹ کر کے چھوٹے بینکس کو, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے بینک جو ہے وہ بہت عرصے تک اسٹرگل کرتے رہے تھے. تو میڈیم سائز بینکس اینڈ لارج بینکس ان پاکستان ہیو ڈن ویل. عارف بھائی یہ بتائیں کہ ایس سی او جو ابھی ہماری جو کانفرنس ہوئی, بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں, کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, اور بھارت بھی اس میں شامل ہے, اور بہت مضبوط اکانومی کے ساتھ اس وقت بھارت نظر بھی آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے فیوچر میں جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں کیا مدد ملے گی؟ آئی تھنک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. اچھا. انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام مختلف ملک کے جو ہے وہ دورے بھی کر رہے ہیں. جی جی. اور جب بھی ان کو یہ اپورچونٹی ملتی ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہو, ایس سی او کا پلیٹ فارم ہو, اور یہ ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہونا, اور اس میں انڈیا کا فارن منسٹر کا آنا, اور باقی اتنے کنٹریز کے جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہے وہ یہاں ان کا آنا, آئی تھنک اٹس گڈ فار پاکستان. کیونکہ پاکستان پہ یہ جو ہے وہ ایلیگیشن تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, تو وہ اس چیز کو یہ نیگیٹ کیا, اس نے نیگیٹ کیا, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے جو انٹرنیشنل پاور ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات کو بہتر کرانے میں مددگار ثابت ہوا. تو لوگوں میں ذرا اعتماد آیا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آئسولیشن میں پاکستان جا رہا ہے, اس کو یہ چیز کی نگیشن تھی. اور اسی پھر جو ہے پروسیس کے ذریعے آپ پھر مختلف کنٹریز کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں, اور تعلقات بہتر کرنا جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے ان کے ساتھ بزنس ریلیشنز جو ہے وہ بہتر کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوتے تھے. یوں جو ہے آئی تھنک یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, اور یہ بہت زیادہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہاسٹائل تھا. کسی اور ایونٹ میں جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, لیکن ان کا جو ہے وہ فارن منسٹر پاکستان میں آنا, آئی تھنک یہ ایک آگے کے لیے جو ہے وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ انڈیا پاکستان میں بھی کسی وقت جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات ان کو سیٹل کرنا اور ریزولو کرنے کی کوئی صورت نکل سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس, اس کو میں تھوڑا سا ضمنی سوال اس میں ایڈ کروں گا, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کی پرابلمز جو بزنس مینوں کو اس وقت جو چیلنجز ہیں, کیا ان سیاست دانوں سے حل ہوں گے, یا پھر اس کے لیے بھی ڈنڈا چلانا پڑے گا؟ نہیں, آئی تھنک ایک تو جو سلسلہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, یہ اکنامی کو اور بزنس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, اور انویسٹرز پرٹیکولرلی جو لوکل انویسٹر بھی ہوں, فارن انویسٹرز بھی ہیں, وہ اسٹیبل اکنامک انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں. اگر وہ جتنا زیادہ یہ ہوتا ہے تو اس میں ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ. پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان جو ہے 240 ملین 250 ملین کی ہماری آبادی ہے, تو ایک بڑی مارکیٹ ہے, اس کا فیوچر ہے, اس کے پروسپیکٹس ہیں. تو اس اینگل سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہاں انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز پاکستان میں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال جو ہیں وہ اکنامی پہ بہت زیادہ پریشرز ہیں, اور وہ پریشرز جو ہے کووڈ آ گیا 2020 میں, اور اس کے بعد 2021 ذرا ٹھیک ہوا, تو پھر 2022 میں جو ہے وہ یوکرین رشیا وار ہوئی, پھر کموڈٹی سپر سائیکل ہوا, اس نے بھی بڑا ایڈورسلی ہٹ کیا پاکستان کو. پھر ہمارا رجیم چینج یہاں ہوا, وہ رجیم چینج نے بھی, اس کا بھی ایک امپیکٹ تھا, اور اس دوران میں ہی پاکستان کا روپیہ بہت ہی ویک ہوا. تو اس ویک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیشن ہو گیا, اور انفلیشن جو ہے وہ اس کے 2 نقصانات ہوئے روپے ویک ہونے کے, کہ انفلیشن سے عام لوگوں کی
جو ہے وہ زندگی میں بہت مشکلات آ گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ کبھی اتنی تیزی سے مہنگائی لوگوں نے جو ہے وہ نہیں دیکھی تھی. اور پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ مسائل ہوئے کہ ان کی جو فورن کرنسی میں لائبلٹیز تھی وہ روپی ٹرمز میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو وہ سارے مسائل حل ہو کے اب جو ہے وہ ذرا ہم اسٹیبلٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہم نے دیکھا اس سال کے اندر کہ ہمارا انفلیشن کم آیا، ہمارا روپیہ ایک سال جو ہے وہ اسٹیبل رہا ہے. اچھا، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے ڈبل ہو گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں بھی بہتری ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ ہمارے بڑھ رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ گورنمنٹ کو بھی اب یہ ریلائزیشن ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں ہمارا ایک مقام ہو تو ہماری اکنامی کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہو. اور اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم انویسٹرس کانفیڈنس گین کریں. کیسے کریں؟ اور وہ کریں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان کو اچھی طریقے سے لک آفٹر کریں. جی سر. وہ لک آفٹر کریں، اور جو بھی کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے وہ سارے کے سارے آنر ہونے چاہیے. اگر وہ آنر نہیں ہوں گے تو ظاہر اس کی کاسٹ ہے، پھر لوگ جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گے. اور آلریڈی اس ڈیفیکلٹ پیریڈ میں لوگوں نے کافی مائگریٹ کیا باہر، انویسٹمنٹ اب جو ہے یہ اسٹیبلٹی، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بیسس پر لوگ تھوڑا سا کچھ اپنے لوگ تو جو ہے واپسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. فارن انویسٹمنٹس ابھی اور اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، اور پرٹیکولرلی اپنے جو گورنمنٹ کے جو کمٹمنٹس ہیں ان کی آنرنگ کے ریکارڈ کو بہتر کرنا ہے. تو میں عارف سر اگر یہاں پہ یہ کہوں کہ آج آپ کو یہاں پہ ایز اے بزنس گرو، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کافی سال ہو گئے پاکستان کی بزنس کمیونٹی جہاد کر رہی ہے؟ ان حالات کے اندر، مشکل حالات سے پاکستان کی بڑی بزنس کمیونٹی بڑے نمبر چلے گئے باہر پاکستان سے، مگر آپ سمجھتے ہیں آپ یہاں ہیں، یہاں پہ آپ کے سارے بزنس یہاں پہ ہیں، آپ تو اور ہم جیسے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں ایسے حالات میں جب آپ کا مارک اپ ریٹ اتنا بڑا ہو، انٹرسٹ ریٹ آپ کا اتنا زیادہ ہو، پھر آپ کو انٹرنیشنلی جو آپ کا بائر ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ یہاں پہ ویکیوم، پولیٹیکل ویکیوم اور دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں جس کو مکس اینڈ میچ کر دیا ہے. پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں ایک جی ڈی پی اگر آپ چاہیں آپ کی بزنس کمیونٹی کو آگے لایا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جہاد سے بھی آگے تھوڑا سا آپ اس چیلنجز سے باہر نکل سکتے. جی نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہی ہے. چیلنجز میں سب سے زیادہ ظاہر اس وقت ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو گئے. اب یہ کہ یہ 7% کا مارک اپ ریٹ ہوتا تھا وہ 24-25% ہو گیا. انرجی پرائسز پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی. دنیا میں جو ہے وہ 9-10 سینٹ کا ایوریج، ہم 14 سینٹ سے اوپر ہیں، تو وہ بھی ہم انرجی پرائس بھی پاکستان میں زیادہ ہے. پھر ہمارے ٹیکس ریٹ بہت بڑھ گئے. ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ اب 29% جو ہے وہ نارمل کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے، اور 10% پھر سپر ٹیکس ہے، پھر اس کے اوپر ڈیویڈنڈ ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ بھی ریجن میں ہائیسٹ ہے. تو یہ 3 بڑے فیکٹر ہیں کہ جو ڈسکریج کرتے ہیں انویسٹمنٹ، اینڈ پرٹیکولرلی فورن انویسٹرز کو بھی اور لوکل انویسٹرز بھی. پھر جو چوتھا ایلیمنٹ ہے جو فورن انویسٹرز کو جو ہے وہ زیادہ بادر کرتا ہے وہ ہمارا سیکیورٹی سچویشن. ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی بہت والیٹائل ہے. جی بالکل. تو اس کو آئی تھنک اور بہتر کرنا ہوگا، اینڈ پرٹیکولرلی جو چائنا کا بہت بڑا پاکستان کو سپورٹ رہا ہے، اور یہ چائنیز کے خلاف جو انسیڈنٹس ہوئے، تو وہ انسیڈنٹ بھی جو ہے وہ ان کو چائنیز ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چائنیز کو بھی اس میں مطمئن کیا جائے. سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، وہاں سے بھی. اب تو سی پیک میں سر بہت سارے پارٹنرز آنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گوادر دبئی بنے گا سر؟ آئی تھنک بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کمٹمنٹ جو دبئی میں کمٹمنٹ ہے اس قسم کا کمٹمنٹ چاہیے. کام تو دیکھیں نا دنیا بھر میں سب لوگ کر ہی رہے ہیں نا، صرف دبئی نہیں، اور بھی نیشنز نے جو ہے وہ کام کیے ہیں، اور اس میں ہمارے کوئی پاکستانیز نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن یہ یہاں کو آپ کو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ دینا ہوگا
کیونکہ مارکیٹ ہے وہاں، تو دبئی وغیرہ میں تو مارکیٹ نہیں، انہوں نے مارکیٹ کریٹ کی ہے. سو ٹیل اس عارف صاحب، عقیل چاچی اور آپ کا نام ایک پلرز کی طرح مانا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، تو کیا اسٹاک ایکسچینج صرف میمن کمیونٹی تک محدود ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہاں انیشیلی بہت زیادہ جو ہے وہ میمن میجورٹی تھی، کیونکہ جو پارٹیشن کے بعد جب یہ اسٹاک ایکسچینج بنا تو جو کلکتہ میں لوگ تھے اور اس میں بہت سارے ایسے میمنس تھے جنہوں نے آ کے یہ اسٹاک ایکسچینج یہاں جوائن کیا اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا، تو یوں جو ہے وہ میمن. لیکن دوسری کمیونٹی کے بھی جو ہے وہ لوگ اس میں شامل تھے، بلکہ ایک وقت تھا جب اوپن آؤٹ کرائی سسٹم مارکیٹ میں چلتا تھا کہ ٹریڈنگ ہال میں سارے لوگ جو ہے وہ اسمبل ہوتے تھے اور اپنے آفرز اینڈ بٹس شاؤٹ کرتے تھے، اور پھر ان کا ایک وربل ایگریمنٹ ہوتا تھا جو مارکیٹ بند ہونے کے بعد رائٹنگ میں جو ہے وہ پھر اس کو کنورٹ کرتے تھے. تو اس صورت میں وہ آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اس طرح انڈورس ہوتا تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ کچھ ہمارے لوگ تھے کہ جو کچھ نان میمن تھے، وہ ہمارے بہت دوست بھائی ہوتے تھے، تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو دو چیزیں تھیں کہ ایک تو اگر آپ کو میمنی نہیں آتی تو مارکیٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صحیح، اور ایک ادھر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں ٹریڈنگ ہال میں ایک وہ چائے والا ہوتا تھا، وہ چائے تھالے میں لے کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. تو ہم کہتے تھے، اور اس کا نام ہوتا تھا قاسم. تو کہتے ہیں کہ جب قاسم کی جب تک چائے آپ نہیں پئیں گے مارکیٹ کی موومنٹ اور ڈائریکشن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ سلسلہ ضرور تھا. لیکن یہ جو آپ نے جو نام لیے ہم نے، اس میں ایکچولی ایک وقت یہ تھا کہ سارا جو ہے وہ کنونشنل طریقے سے جو ہے فزیکل وے میں کام ہوتا تھا. جب فزیکل وے میں کام ہوتا تھا تو وہ صرف بروکر کے نام سسٹم کو آتے تھے، اور ان کے جو کسٹمر اور کلائنٹ کے نام ہیں وہ ریکارڈ پہ نہیں آتے تھے. کسی اور کے پاس جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا. تو چونکہ جتنے بھی ان کے کلائنٹس کے جو آرڈرز ہوتے تھے وہ ان بروکرز کے نام پر ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ریکارڈ ہوا کرتے تھے. تو مارکیٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سپوز کریں کہ اے کے ڈی جو ہے اس کے کلائنٹس ہیں وہ بائی کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہوگا کہ اے کے ڈی بائی سیل کر رہا ہے، یا عارف حبیب اگر کے کلائنٹس بائی سیل کر رہے ہیں. لیکن جب سے یہ آٹومیٹ ہو گیا ہے اور آٹومیشن کے بعد جو ہے اب وہ سسٹم یہ ہو گیا کہ جو کلائنٹس کے نام ہیں وہ سسٹم کو فیڈ ہوتے ہیں. تو اس میں سارے بینکس، انشورنس کمپنیز، میوچل فنڈز، فورن انویسٹرز. تو اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیز ڈائلیوٹ ہو گئی ہے جو آپ جس کا آپ کو مینشن کر رہی ہیں. تو وہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ رکھے. لیکن وہ بروکریج ہاؤس جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ بروکریج ہاؤس جو ہے ان کے ناموں سے منسوب ہیں. تو ہمارا جو گروپ کا نام ہے وہ بھی عارف حبیب ہے، اور اپنا انڈیویجول نام بھی عارف حبیب ہے. تو اس سے وہ ریلیٹ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رفاع صاحب نے بھی شروع میں سوال کیا کہ آپ اتنے بزنسز، تو اتنے بزنسز جو ہے وہ گروپ عارف حبیب ہے، لیکن ایکچولی تو الگ الگ سب کمپنیز کے جو ہے سی اوز ہوتے ہیں اور پروفیشنلز اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم جو ہے ایوالو کر رہے ہیں تو وہ امپریشن اب جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹلی ابھی اس ٹائم میں خالی میمن کمیونٹی اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہت بڑا حصہ نہیں ہے، اب کافی ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. آر یو سیئنگ دیٹ؟ جی یہ بھی ہو چکا ہے. اور ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں اسٹاک ایکسچینج میں 91 میں ہماری مارکیٹ اوپن ہوئی فارینرز کے لیے. اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے بچے بچیاں جو ہے انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو جوائن کرنا شروع کیا، اس کی ریسرچ میں، اس کی ٹریڈنگ میں. تو پھر وہ تفاوت میمن نان میمن کا جو ہے ختم ہو گیا، اور وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں جو ہے وہ ہو گیا. ایجوکیشن بیکیم دا مین کی، ایجوکیشن مین ہوا. لیکن شروع میں چونکہ وہ جو ٹیکنیکلی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھے، تو پہلے راؤنڈ میں جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھے وہ جو ہے انہوں نے پڑھے لکھوں کو پہلے بیٹ کیا. لیکن بعد میں دوسرے اور تیسرے راؤنڈ میں پھر جو پڑھے لکھے لوگوں کا بھی جب ایکسپیرینس ہو گیا، تو وہ ایکسپیرینس کے بعد اور پھر پڑھا لکھا ہونا دونوں جب کمبائن ہو گئے، تو انہوں نے پھر جو ہے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو انہوں نے پھر بیٹ کر دیا. عارف صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
اور پاکستان زرعی ملک کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر انوائرمنٹ موجود ہے کہ ہم انڈسٹری کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر ہم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کیا کچھ رکاوٹیں ہیں، کیونکہ انڈسٹری بڑھنے سے ان امپلائمنٹ ختم ہوگا، پاکستان کا جی ڈی پی بہتر ہوگا اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کے لیے بینکنگ سیکٹر کچھ ایشو ہیں یا اس کے کچھ اور مسائل ہیں؟ آئی تھنک ہائی انٹرسٹ ریٹ ایک امپیڈیمنٹ ہے کہ ہونا، لیکن اس میں جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہائی انرجی کاسٹ بھی ایک امپیڈیمنٹ ہے، ہائی ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ ایک امپیڈیمنٹ ہے انڈسٹری کو جو ہے وہ لگانے میں. پھر آئی تھنک یہ انکنسسٹنٹ گورنمنٹ پالیسیز کا بھی ایک عمل دخل ہے. لیکن آئی تھنک پاکستان کو بینگ اے ایگریکلچر اکنامی ایڈوانٹیج ہے. اس وقت جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ لارجسٹ جاب پرووائڈر ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، اور سیکنڈ لارجسٹ جو جاب پرووائڈر ہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، اور اس کو چاہیے کہ حکومت اس پہ کوئی زیادہ ابھی توجہ نہیں دے رہی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے آج کے دن میں کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ کوئی 70 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں جی وہ ریئل ریلیٹڈ ہے، اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی جی ہیں. بالکل صحیح. یا ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ ان 70 انڈسٹری کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سر سیم ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن بہت ساری. تو اس میں جو ہے وہ اگر یہ ریئلائز کر لیں اس وقت حکومت، اور اس کو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، تو یہ جو انڈسٹری کی انڈر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن چل رہی ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور بغیر کوئی انویسٹمنٹ کے آپ یہ ہے کہ گروتھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ٹیکسز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے بڑھ جائیں گے، لوگوں کو گھر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے. تو وہ بہت، اور انڈسٹری کو بھی یو آر رائٹ کہ اگر انڈسٹری میں جہاں جہاں یہ اپورچونیٹیز ہیں وہاں جتنی بھی آپ لگائیں گے تو لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز جو ہے وہ بڑھیں گی. تو ہماری لکیلی یہ ہے کہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن یہاں پروڈیوس کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کم کرنا پڑے، اور ہماری جو انڈسٹری کو بیس اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ایکسپورٹ کر سکیں. جی تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ افرادی قوت دی ہے، تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے. اس کو گیلونائز کریں، اس کو پڑھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، زیادہ ان کو ٹیکنیکل جو ہے نالج دیں. تیسرا جو سیکٹر ایک سب سے زیادہ جو جاب پرووائڈ کر سکتا ہے اور فارن ایکسچینج بھی لا سکتا ہے وہ آئی ٹی ہے. تو آئی ٹی میں اب آپ دیکھیں فری لانسر بڑا کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اچھا ماشاءاللہ اس میں جو ہے وہ پروگریس ہو رہی ہے. تو اس میں زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تیار کریں، بچیوں کو تیار کریں، اور ان کو وہ جو ہے وہاں پش کریں، انکریج کریں. تو اس سے پاکستان کو فارن ایکسچینج بھی ملے گا، اور ہمارے ہاں جاب بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. 3 سیکٹر، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ اور آئی ٹی سیکٹر، یہ 3 جو ہے وہ بڑے سیکٹر ہیں کہ جو جاب پرووائڈ کرنے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ تو آلریڈی کر رہے ہیں. جی ہاں، اور کر رہے ہیں. تو انڈسٹری اور انڈسٹریز کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انڈسٹری کی بھی جو ہے وہ اسپیس بنے گی. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ امریکن الیکشنز میں ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا یا کملا ہیرسن کے جیتنے سے؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ زیادہ میٹر کرتی ہے، اور پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اینڈ حکومت پاکستان آئی ایم شیور کہ وہ یہی کوشش کرے گی کہ ارسپیکٹیو کہ کون پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، وہ نمائندہ تو جو ہے وہ امریکن نیشن کا ہے نا، تو اسی کو وہ سمجھ کے کرنا چاہیے. لیکن انڈیویجولی ہماری اور آپ کی جو ہے وہ پریفرنس ہو سکتی ہے، یا ایک پرسیپشن ہو سکتا ہے جو ہے وہ عام لوگوں کا یہاں پرسیپشن ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ ٹرمپ آئیں گے تو ایکس لیڈر کو فائدہ ہوگا، اور اگر ٹرمپ نہیں ہوں گے تو ایکس لیڈر کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے اس حساب سے؟ تو میں کوئی اتنا، میرا اس پہ کوئی ایسا فرم ویو نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوئی بہت زیادہ اس کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہے. لیکن یہ جو ایسا گوسپ ہوتی ہے وہ گوسپ ہم
جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. So basically you're saying کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آئے, پاکستان کا جو سچویشن ہے یا کنڈیشن ہے وہ is mainly to the policy of the government rather than کہ کون آتا ہے. ایگزیکٹلی, آئی تھنک یہ جو نیشنز کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ میوچل انٹرسٹ پر ہوتے ہیں. تو کون ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اپنا نیشنل لیول پہ, وہ آئی تھنک زیادہ میٹر کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح پلیس کریں کہ ہم کیا ویلیو دے سکتے ہیں یو ایس کو, یو ایس گورنمنٹ کو کیا ویلیو دے سکتے ہیں اور اس کے ریٹرن میں ہم کیا ویلیو لے سکتے ہیں ان سے. تو اس قسم کی ہمیں تھنکنگس کے ساتھ اپنی پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے. تو اب وہ عام لوگ تو جو ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ مسٹر اے اور مس بی جو ہے وہ اس سے یہ فرق پڑ جائے گا, لیکن آئی بلیو کہ ہمیں تو یو ایس کو ایز نیشن کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس کے اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کرنا چاہیے. سر مجھے عارف بھائی یہ بتائیں کہ ایز اے بزنس گرو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی اس وقت آبادی جو ہے وہ اس وقت بے روزگاری اس کو فیس کر رہی ہے, مشکل حالات کو فیس کر رہی ہے. پاکستان کے اندر فورن انویسٹر آنا چاہتا ہے مگر اس کو کریڈیبلٹی کے کچھ ایشوز آتے ہیں, اس تمام سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی خود چائنا کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بات کی اور چائنا کے جو اس وقت حادثات ہوئے اس کو آپ نے بھی ابھی ذکر کیا اس کا. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت چیلنجز ہیں ایز اے بزنس گرو سر, آپ ہمارے جو فیوچر جو ٹیلنٹ ہمارا ہے, جو ہماری یوتھ ہے, اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ایز اے بزنس گرو کہ وہ اپنے فیوچر کے لیے ان حالات کے اندر کون سے سیکٹر میں اپنا رول ادا کریں جس سے وہ اپنی فیملی کو, آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 10 ایشوز ہیں, آپ اس وقت کلائمیٹ چینج کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی 60% عوام جو ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا, کیونکہ اس کو تو آپ نے بلوں کے اندر, بچوں کی فیسوں کے اندر, سیکیورٹی ایشوز کے اندر, ہیلتھ ایشوز کے اندر, سارے ایشوز کے اندر الجھایا ہوا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کلائمیٹ چینج کیا ہو رہا ہے یا واٹ ایور. تو آنے والے دنوں میں اس وقت جو چیلنجز جو کلیئر ہوتا جا رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں جو آج ایز اے بزنس گرو, آپ کیا کہیں گے ان کو کہ کن سیکٹرز میں ان کو کام کرنا چاہیے؟ آئی تھنک یہ جو مختلف جو میکرو ایشوز ہوتے ہیں اس پر تو لمیٹڈ لوگوں کا ہی نالج ہوتا ہے. آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں گے تو عام آدمی کو بہت سارا نالج نہیں ہوگا جو چیز ہو رہی ہے دنیا میں, لیکن وہ اپنے جہاں جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں بس اس میں وہ زیادہ انہماک سے کام کر کے اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جو لیڈرز ہیں, جو ایک تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ایک انڈسٹری لیڈرز ہیں, ایک این جی اوز ہیں, وہ سب اس میں ایک رول پلے کر رہے ہوں کہ پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اب یہ ریسنٹلی آپ نے یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ایس آئی ایف سی کا فورم بنایا ہے. وہ جو ایس آئی ایف سی کا فورم ہے اس میں انہوں نے 4 سیکٹرز کو پرائرٹی دی ہے, جس میں ایگریکلچر, مائننگ, آئی ٹی, انرجی, اور اس میں ہم جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے جب بھی موقع ملتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکٹر, وہ دوسرا ایک سیکٹر ہونا چاہیے جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ بہت فوائد ہیں, ہماری اکنامی کو فوائد ہیں. آلریڈی ہمارے یہاں پاکستان میں گھروں کی جو ہے وہ کمی ہے, 1 کروڑ سے زیادہ گھر جو ہیں وہ جو ہے وہ کمی ہے, اور اس کے جو بینیفٹس ہیں جاب پرووائڈ کرنے میں اور انڈسٹری سپورٹ کرنے میں اور گھر پرووائڈ کرنے میں, تو اس کو بھی کریں. تو پہلی دفعہ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا میں اب خود کہوں گا تو ایسا نظر آئے گا کہ شاید میں ڈی ایچ اے بیچنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ, یعنی ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جس میں یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, چائنا ہے, انہوں نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پہ تھرائیو کیا ہے. اور اسی پر جو ہے وہ, اور پاکستان کے پاس بھی جو ہے بہت زیادہ لینڈ بینک بھی ہے گورنمنٹ کے پاس, تو گورنمنٹ اس لینڈ بینک کو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کرے اور ریسورسز کو موبلائز کرے, اور اس کو بھی جو ہے دے تاکہ اس سے آپ کو امیجیٹ جو ہے وہ فارن ایکسچینج ملے گا. تو جو آپ نے یہ بات کی کہ سیکٹرز,
یہ 4 سے 5 سیکٹر جو ہے وہ پرائرٹی سیکٹر ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ ریجن کا فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے. ہمارے پاس فرٹائل لینڈ ہے, ہمارے پاس موسم ہیں اچھے, تو ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ سارے, تو جو اس کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ پاکستان اس کو نیچرل ریسورس پورا کرتا ہے. دوسرا ہمارا آئی ٹی کے لیے ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, ان کو ٹرین کر کے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس انٹرنیشنلی جو ہے لوگوں کو سروس کر سکتے اور فورن ایکسچینج کما سکتے ہیں. مائننگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیچرل ریسورسز دیے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا. اچھا عارف صاحب, جیسے آپ کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے, پاکستان انڈیا کے جو ریلیشن شپس ہیں, دے آر ناٹ ریئلی ایگزیکٹلی آن گڈ ٹرمز, اینڈ اسپیشلی کشمیر کے ایشو کو لے کر یہ جو سچویشن ہے, اس کا پاکستانی بزنس پہ کیا افیکٹ ہے؟ آئی تھنک اس کا ایڈورس افیکٹ ہے, اس کا ایڈورس افیکٹ ہے. اور میں جب بھی موقع ملتا ہے تو میں ہمارے جو ذمہ دار لیڈران ہیں ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزولو کروائیں. کس طرح کرائیں یہ آپ کا پرابلم ہے. تو جب یہ تھے آپ کے عمران خان تھے اور جنرل باجوہ تھے اور نیچے رمیز راجہ تھے اس کے پی سی بی کے چیئرمین, تو میں نے کہا آپ 3 کے ہوتے ہوئے اگر یہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہ ہوں تو پھر کب ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو گڈ ول ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرائیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ سے ایک دفعہ جب وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی انڈیویجول کنٹریز پروگریس نہیں کرتے, ریجن پروگریس کرتا ہے. تو ہم نے یہ اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے, وہ پچھلا جو الیکشن تھا مودی کا, کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹاک کے ذریعے حل کریں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ الیکشن میں اینٹی پاکستان ریٹورک پر ووٹ ملتے ہیں, تو میں یہ بس الیکشن میں کر لوں اور الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں. اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے دونوں لیڈرشپ کو کہ یہ معاملات حل ہوں. پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہ بہت اس کے اندر جو ہے وہ پیش رفت ہو گئی تھی, نیئرلی وہ جو اناؤنسمنٹ وغیرہ ہونے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. بلکہ شوکت عزیز تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری ساری انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں سارے ایشوز پر, بس اس کی اناؤنسمنٹ کب کرنی ہے وہ ہم. تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ وہ بزنس پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹریڈ کھلے گا انڈیا کے ساتھ تو پاکستان زیادہ بینیفیشری ہوگا. بلکہ جو ہے وہ بہت سارے جو سیکٹرز کے لیڈران کو بلایا گیا تھا یہاں, اور ہمارے جو پرائم منسٹر ابھی ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا, تو اباؤٹ کوئی 20-22 سیکٹر کے لوگ تھے. 1-2 سیکٹر کے لوگوں نے مخالفت کی تھی, 20 سیکٹرز نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بزنسز شروع کرنے سے پاکستان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا. تو ہم بہت ساری انڈین پروڈکٹ جو ہے وہ دبئی کے ذریعے منگواتے ہیں, وہ کاسٹ جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے یا دوسری جگہوں سے. تو ویسے بھی جو ہے وہ پڑوسیوں سے, تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات جو ہے وہ پروگریس کے لیے بہت ضروری ہے, ہونی چاہیے. تو اس میں لیڈران کو یہ چاہیے کہ اپنی عوام کو بھی یہ سمجھائیں کہ دوستی, فرینڈشپ, پیس جو ہے اس سے پروگریس آتی ہے, اور مین جو ہے وہ اکنامک ویل بینگ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے, نہ کہ ہم مطلب ہمارے ایشوز کو جو ہے وہ ایشوز ضرور اپنی جگہ پہ ہوں, اس کے ایسے طریقے اپنانے چاہیے کہ جس سے آپ کے اکنامی کو جو ہے وہ نقصان ہوئے بغیر وہ چیزیں چلتی رہیں. عارف صاحب, نیا ناظم آباد کی بات ہو اور سوشل ایکٹیویٹی کا اگر میں بات نہ کروں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اسپورٹس کے حوالے سے آپ کی بڑی ایکٹیویٹی ہے, اور میں نے اکثر آپ کو ان ڈریسز میں دیکھا ہے, کرکٹ کے آپ بہت شوقین بھی لگتے ہیں, اور آپ نے نیا ناظم آباد میں ایک زبردست اسٹیڈیم بھی بنایا. تو یہ جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں کچھ اور اس کے بارے میں بتائیں, کاروباری کرتے رہتے ہیں یا پھر کوئی سوشل ایکٹیویٹی میں بھی آپ کا دوسرا رول ہے؟ نہیں, الحمدللہ. اچھا, میرا تو مجھے کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اگر بزنس مین نہیں ہوتے تو کیا ہوتے, تو میں نے کہا میں اسپورٹس مین ہوتا. اس لیے کہ میں بہت جب چھوٹا تھا تو میں دن رات کھیلتا تھا. تو میں فٹ بال بھی جو ہے وہ کھیلتا تھا, ٹینس بھی کھیلتا تھا, بیڈمنٹن بھی کھیلتا تھا, لیکن کرکٹ میں ابھی تک ہم کھیلتے ہیں. کرکٹ ایوری سنڈے جو ہے نیا ناظم آباد کے اسٹیڈیم میں
ہمارا ویٹرنس کی ٹیم ہے وہ ویٹرنس ہمارے 2 ویٹرنس کہلاتے ہیں. ایک ویٹرن جو 40 ایئرس اینڈ ابو ہیں, پھر ایک سپر ویٹرنس کہلاتے ہیں جو 60 ایئرس اینڈ ابو ہیں. تو وہ میچ بلکہ پاکستان کی ٹیم جو انگلینڈ گئی تھی سپر ویٹرن 60 کے وہاں میچز جو ہوئے, تو اس میں بھی میں ٹیم کا جو ہے وہ حصہ تھا. اور اس میں اس جو سپر ویٹرنس میں صرف پچھلے 10 سال میں 12 سال میں جب سے یہ ہے ایک ہی سینچری کسی نے کی ہے, وہ عارف حبیب نے کی ہے سینچری. تو جو ہے وہ 20 اوورس میں ہے. تو اس میں ابھی تک الحمدللہ وہ ایکٹیویٹی, اور میں یہ کہتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو کہ میں آئی ایم اے ویری لکی پرسن. میں جب چھوٹا بچہ تھا جب بھی میں اتوار کا انتظار کرتا تھا, آج بھی میں اتوار کا انتظار کرتا ہوں کہ اتوار آئے تو میں میچ کھیلوں گا اور ہم کریں گے. تو وہ ایکٹیویٹی ہے. ظاہر نیا ناظم آباد میں ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کرکٹ اسٹیڈیم بنایا, پھر ہم نے بہت سارے اسپورٹس فیسلٹیز وہاں بنائی ہے. جیم خانہ جو ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایز اے اسپورٹس سٹی کے طور پر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو سارے انڈور اینڈ آؤٹ ڈور, ہمارا فٹ بال اسٹیڈیم بھی جو ہے فلڈ لائٹ کے ساتھ ہم نے بنایا. کرکٹ ابھی بھی جو یہ کراچی پریمیئر لیگ جو ہے وہ ہمارے اسٹیڈیم پہ ابھی چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جیو سپر پہ. تو وہ شوق تو جو ہے ڈیفینیٹلی ہے. لیکن جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ایز اے چیف گیسٹ آئیں, تو میں نے کہا نہیں, مجھے چیف گیسٹ نہیں, مجھے ایز اے پلیئر جو ہے وہ آپ انوائٹ کریں تو میں جو ہے وہ کھیلنا زیادہ پسند کروں گا. ایک اچھا بزنس مین اسپورٹس مین ہونا بڑا ضروری ہے. وہ جو شوق اور بلکہ یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کرکٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ یہاں اسٹاک ایکسچینج میں وہ پرنسپلز بڑے کام آتے ہیں. تو اس میں بڑی جو ہے سینرجی ہے. وہ کیسے ذرا وہ سینرجی ہے. وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو باہر کی بال کو آپ چھوڑ دیں, جو بال سمجھنا ہے, آپ وکٹ پہ کھڑے رہیں, اپنے آپ کا وکٹ کو تھرو نہ کریں. تو یہ ایسے جو ہے وہ پرنسپلز ہیں کہ جو سیدھا کھیلیں, یہ اس ٹائپ کے جو ہے وہ بہت سارے پرنسپلز ہیں. تو جو وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہیں. تو جب ڈاؤن جاتی ہیں تو اس ڈاؤن میں آپ کو وکٹ پہ رہنا ہے, تو پھر اچھا وقت آئے گا. تو جس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ جب بارش ہوگی تو آپ سب بھیگیں گے, تو بارش میں آپ ہونے چاہیے فیلڈ پہ, تب جو ہے اس کا آپ بینیفٹ کر سکیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ دوسرے طریقے سے, لوگ دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ آپ میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. تو وہ کنسسٹنسی جو ہے تو یہ اسپورٹس میں بھی, اور آپ میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. آپ کو ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے آپ کو, اور پھر رائٹ کو رائٹ اور رونگ کو رونگ کرنا. تو کہ آپ اسپورٹس میں ہوں گے تو آپ کو رائٹ کو رائٹ آپ بولیں گے, آپ کا تو جو ہے تبھی آپ سکسیسفل ہوں گے. تو بزنسز میں بھی یہ ہے کہ آپ اگر رانگ ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں, جلدی سے اپنے آپ کو کریکٹ کریں. اور اسپورٹس میں بھی یہی پرنسپلز کارگر ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ جو جس طرح میں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ سنڈے کا دن جو ہے وہ بہت پورا ہفتہ میں انتظار کرتا ہوں, اور جب ہم اس میں رن کرتے ہیں تو ہمیں پورا ہفتہ جو ہے بہت ہی اچھا گزرتا ہے. اسی لیے ہم نے آج آپ کو T10 پہ بلایا ہے. بہت شکریہ. T20 کی جگہ ہم نے T10 کھیلا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اچھا عارف صاحب یہ بتائیں کہ آن اے سیریس نوٹ, جو اسرائیل اینڈ فلسطین کی سچویشن ابھی چل رہی ہے, ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پوری دنیا پہ اور پاکستان پہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک یہ تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور یہ جینوسائیڈ جو ہے وہ آئی تھنک جو ہیومن بینگ کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ اس کو پورا سپورٹ کر رہی ہیں, جو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. اس کے لیے یہ ظاہر ضروری ہے کہ ہم ذرا بھرپور آواز جو ہے اس کے اٹھائیں. اب تو ڈیولپ کنٹریز کی جو عوام ہیں وہ بھی اس کے خلاف باتیں کرنے لگی ہے. تو اس کا اور اس کا ڈیفینیٹلی ورلڈ پیس پر جو ہے وہ نیگیٹو ہے. پھر اس کو اگر وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ ٹیررزم ہے. تو ظاہر ہے ان کی اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ پھر وہ اپنا جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ آپ ویپنس ان کو دے کر جینوسائڈ کر رہے ہیں, تو پھر اس کو ریٹیلیٹ تو وہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر ورلڈ پیس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوا. تو اس میں چاہیے کہ جو بڑے سپر پاورز ہیں اور جو لوگ
اس میں میٹر کرتے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں اور اس معاملے کو جو ہے ریزالو کروائیں اور ختم کریں. اور سب سے زیادہ آئی تھنک ذمہ داری یو ایس اے کی بنتی ہے اس میں. اچھا مجھے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر اس پہ کون رائے دے سکتا ہے کیونکہ آپ خود ایک بیڈر ہیں اس میں شامل ہیں. آئی تھنک پرائیویٹائزیشن پالیسی تو جو ہے وہ بہت ہی ڈیزائربل ہے کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو پبلک سیکٹر میں ادارے ہیں وہ ہمیشہ ڈیٹیریٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے خزانے کا جو ہے وہ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس وقت ایک جو فائنانس منسٹری نے ایک فگر دیا تھا کہ پاکستان کے پاس 19 ٹریلین کے ایس او ایز ہیں. ایس او ایز مین اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہے آرگنائزیشن ہے, تو وہ اس کا جو ییلڈ ہے وہ صرف 1% ہے. سال کا بحیثیت مجموعی ان کا ریٹرن وہ 1% ہے, جبکہ انٹرسٹ ریٹ ابھی 20% اور 21% تھا. تو اس 19 ٹریلین پہ ہم کما رہے ہیں 1% اور ہم نے اس کو بورنگ کی ہوئی ہے تو اس پہ ہم دے رہے ہیں 19%, 20%, ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نقصان کر رہے ہیں اس پہ. تو اگر اسی کو ہم بیچ کے ان پیسوں کا قرضے کو جو ہے وہ ہم پے آف کر دیں تو آئی تھنک وی ول بی مچ بیٹر آف. ہمارے بجٹ پہ اس کا بوجھ جو ہے وہ بہت. آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر اسٹیل مل کو آپ اٹھا لیں, پی آئی اے کو آپ اٹھا لیں, ریلوے کو اٹھا لیں, یہ سارے وہ سیکٹر ہیں جو نقصان نہیں کر سکتے ایز اے بزنس مین اگر ہم اور آپ بات کریں. مگر آج یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ اچھی طرف ہم جا رہے ہیں. جی بالکل اچھی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اگر یہ ہم اور ہمارے پاکستان کے اندر جو پرائیویٹائزیشن جو ہے پالیسی بڑی سکسیسفل رہی ہے. ہم نے جو 90s میں ہم نے پرائیویٹائزیشن کی, 2000 میں ہم نے جو پرائیویٹائزیشن کی, اس کے بہت اچھے نتائج ہیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنیز اچھی نہیں چل رہی ہیں, یہ کمپنیز پہ جب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں جاتی ہیں تو یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو جاتی ہے. جب وہ پروفیٹیبل ہو جاتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بینکس ہوتے تھے تو ہر سال گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے ان میں ڈالنے پڑتے تھے اور بلینز آف روپیز. اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک بینک 40 50 ارب سالانہ ٹیکس دیتا ہے. تو حکومت کو بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ ان کے ذریعے ملتا ہے. اسی طرح جو دوسری کمپنیز بھی پرائیویٹائز ہوئی ہیں ان کی پرفارمنس, فائنینشیل پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ پرائیویٹائزیشن کا بہت اچھا رہا ہے. اب جو باقی بھی رہ گئی ہے تو پرائیویٹائزیشن کے 2-3 مقاصد ہیں. ایک تو مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم ان پیسوں کو جو ہے وہ ریز کر کے اپنا قرضہ پے آف کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان انٹیٹیز کی ایفیشنسی کو بہتر کریں. جب ایفیشنسی کو بہتر کریں گے وہ زیادہ روزگار مہیا کریں گے, وہ زیادہ ریونیو دیں گے, تو اس کا ون ون ہے. مگر صرف یہ پرائیویٹائزیشن کو کرنے کے بعد جو بھی پرائیویٹ جائے, کوئی بھی پارٹی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سے آتی ہے, اس کو کتنے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا پی آئی اے کو ٹریک پہ لانے کے لیے؟ جی آئی تھنک اس میں مینلی تو انویسٹمنٹس ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور جو ابھی جو پی آئی اے آفر ہوا ہے جس اسٹرکچر میں, اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے سبسٹینشیل لاس تو اپنا ہولڈنگ کمپنی میں لے لیا ہے. یہ باقی لائبلٹیز بھی اگر وہ گورنمنٹ اس کو لے لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رسپانس زیادہ اچھا ہوتا. بٹ یہ رسپانس جو ہے یہ بلو ایکسپیکٹیشن رہا ہے. لیکن میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ یہ آیا ہے کہ ایئر انڈیا بھی انہوں نے 4-5 اٹیمپٹ کیے, 4-5 اٹیمپٹ میں جا کے وہ پرائیویٹائز ہوا. تو اگر یہ ایک دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے, آئی بلیو کہ اس سے وہ ایک لیسن لے کے اس کے اسٹرکچر کو اور بہتر کر کے پھر آئی تھنک وہ آفر کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے لاس بچانا اور پیسے ریز کرنا, اس کی سروس کو بہتر کرنا, کیونکہ عام لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ڈومیسٹک ایئر ٹریول ہے وہ اتنا زیادہ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. کل میں نیوز میں دیکھ رہا تھا سر کہ کے پی حکومت اور اب تو میاں نواز شریف نے بھی کل جو ہے وہ مریم کے فیصلے کے اوپر کہا ہے کہ پی آئی اے خریدنے کا مشورہ دیا. پنجاب نہیں ہے, وہ بھی گورنمنٹ ہی ہے. تو گورنمنٹ ہے, وہ پبلک منی اس میں نہیں لگنی چاہیے, یہی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جانا. You are one of the most influential business personalities
mashallah, God has blessed you with so much fame and so much achievements in life. आपको पॉलिटिक्स में एंड गवर्नमेंट में बहुत दफ़ा आई एम श्योर ऑफर्स आई होंगी, तो डू यू वांट टू शेयर विद अस कि किस किस ने ऑफर्स दी और क्या ऑफर्स थी? नहीं, एक्चुअली मैं इस बारे में बड़ा लकी हूँ, और लकी इस तरह हूँ कि मुझे बड़ा तमाम जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो मुझे एक बहुत ही न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट देखती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आपका तमाम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमसे जो है वो इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल होती हैं, तो उनको मुझे इस किस्म की कोई जो है वो ऑफ़र नहीं आई कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें, आप जो है वो और अगर आती तो ज्वाइन कर लें। आई बिलीव कि वो फिर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो काम ही अच्छा कर ले तो वो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, अपने लिए। लेकिन वो तो जो है वहाँ जाके अक्सर हमने देखा है कि वो डिमोशन है, और बहुत सारे लोग जो है वो उसको पहले शुरू में तो मुबारकबाद वसूल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर रिग्रेट भी कर रहे होते हैं कि उसमें ये बहुत ही मुश्किल काम है वो, और मुश्किल काम है, और अगर उसमें आप जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और उसमें अगर आप सही डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर वो बदनामी का भी बायस बनता है। एक आप अगर पॉलिटिक्स में आते हैं बिजनेस विजन से, तो यू कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इनटू द पॉलिसीज दैट यू नो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्टीज. It actually can bring in a lot of good things to politics as well. लेकिन उसमें आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट जो है परसीव होगा। फिर वो जो अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। वो आपके बिज़नेस को और आपकी जो ऑफिशियल जिम्मेदारियों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करके तो वो आई थिंक वो ये इशू और प्रॉब्लम होगा। और जहाँ तक अगर कोई एडवाइस है फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, तो वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई ओहदे पे बैठ कर ही कर सकते हैं, ओहदे पे ना होते हुए भी आप मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो है वो अपना इनपुट दे सकते हैं। तो आई थिंक वो ज़्यादा मेरी नज़र में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और उसका कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसकी कोई रिस्क नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो ये आप पोजीशन पे होंगे तो सारे हमारी बिज़नेस की ग्रोथ को जो है वो उससे रिलेट कर देंगे, और उससे रिलेट करके वो कहेंगे कि आप इसको जो है वो आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें, तो वो काम भी जाएगा और वहाँ भी आपको बदनामी मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि जो काम हम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छा करें। आरिफ सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एज ए बिज़नेस गुरु जो आप देख रहे हैं, कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरी और शाजिया के बारे में बताएं, वो तो आप बता ही देंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, मगर मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त टीवी चैनल्स पे कोई ऐसा बिज़नेस शो जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हो, बिज़नेस ओरिएंटेड हो, वो होना चाहिए आपके हिसाब से? और अगर होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए? नहीं, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आपके चैनल को बहुत मुबारक हो जो ये इनिशिएटिव आपने लिया है, और आई थिंक ज़रूरत भी इस बात की है। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मैं देखता हूँ चैनल्स पे पॉलिटिकल रैंगलिंग होती रहती है, और वो आई थिंक कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होता ज़्यादा। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि हम पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को प्रोजेक्ट करें, और पाकिस्तान में पॉजिटिविटी की कमी नहीं है, हमें उनको देखना है उन पॉजिटिविटी को, और वो हमें जो है वो प्रोजेक्ट करना है। और दूसरे मुल्क जो है वो यही कर रहे होते हैं, तो उससे अच्छी जो है मार्केटिंग। तो आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, हमारी इकोनॉमी के जो है वो इंटरेस्ट में है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और इनकरेज करूँगा कि इसको आप जारी रखें, और जारी रख के आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल हैं, आप लोगों ने बड़े रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो किए हैं, एंड कीप इट अप। Thank you so much, Arif Saab, for coming to our show, being part of this episode. We had a great time talking to you. Thank you for sharing your deep insight. Aapka, mashallah, the experience and wisdom you shared with us, and it's very, very productive, not just for us, but I'm sure the audience will also love to hear this.
Thank you once again. थैंक यू. आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये प्रोग्राम करके. बिजनेस गुरु के आज के इस बिजनेस गुरु को मैं शुक्रिया अदा करूँगा. थैंक यू वेरी मच सर. आप इस प्रोग्राम का आज हिस्सा बने और हमारे व्यूअर जो आज देख रहे हैं वो एक ऐसे गुरु को देख रहे हैं कि जिससे उन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस में बहुत उनकी बातों से फ़ायदा पहुंचेगा. वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर.